آئیے ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے. کیوں آتا ٹینشن بیچارہ انسان کو؟ حضرت انسان پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ کیا کیا وہ اسباب ہیں؟ اس کی کئی قسمیں ہیں، پریشانی کی کئی قسمیں ہیں. غم، فکر، ٹینشن، تنگی، بے چینی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں کہاں کہاں سے آتی ہیں. سائیکولوجیکل پرابلم کیوں آتا، کہاں کہاں سے پریشانی آتی، ایک ایک کر کے ہم اسباب اور ان کا علاج انشاءاللہ دیکھیں گے. نمبر 1، دنیا کی پریشانیاں اور ناکامیاں. دنیا کی پریشانیاں، بزنس نہیں چل رہا، روز جاتا بیٹھتا، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے. پکوڑے کی دکان کھولا لیکن وہ بھی نہیں چل رہی، پیاز مہنگی ہو گئی. بے روزگاری، دکان نہیں چل رہی، بزنس نہیں ہے، مارکیٹ نہیں ہے، خراب مارکیٹ ہے، پیسہ اٹکا ہوا ہے، پریشان آدمی ہوتا ہے. جاب کے لیے جا رہا ہوں، انٹرویوز دے رہا ہوں، ہم کو نہیں چاہیے، ہمارے پاس اتنی کوالیفیکیشن والا ہم کو نہیں چاہیے، اچھا آدمی ہے لیکن نہیں مل رہا جاب، پریشان ہے. رشتے بہت ٹرائی کیا، پہلے بولتا تھا ہاں خوبصورت چاہیے، اب بولا جیسی بھی ملے گی چلے گا، اتنی ہائٹ، اتنا یہ بایو ڈیٹا بھی نہیں، بھائی تیار ہو جائے کوئی. 22 سے 25 سے 26 کے بیچ میں چوائس ہوتی ہے. 26 جب 27 28 ہونے لگتا ہے تو اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی لسٹ چھوٹی ہو جاتی ہے. جیسی بھی ہو چلے گی. پہلے کیسا بولتا ہے، ایسی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے، ایسی ہونا چاہیے. جیسی عمر اس کی جو 25 کراس کر جاتی ہے اور یہ 28 اور 29 کے آس پاس سانس لینے لگتا ہے تو کیا بولتا ہے رشتے ڈھونڈنے والوں کو؟ کیسی چاہیے پوچھتے ہو، آپ کو کیسی لڑکی چاہیے؟ تو جیسی بھی ہو چلے گی. مسلمان ہو، 5 وقت کی نماز پڑھے گی چلی، خوبصورت نہیں بھی رہے چلے گی، جیسی بھی ہو، زیادہ پڑھی ہوئی نہیں بھی چلے گی، کھانا بنائیں بس، بچوں کو سنبھالیں، ایسی ہو جائے بس. ساری چیزیں ٹینشن ایک کے بعد ایک. بچیاں ہیں، رشتے، لوگ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جا رہے ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا ہے. فیلئر، ایک کے بعد ایک جب ریجیکشن آتا ہے، لڑکا ہو لڑکی ہو، نکاح کا معاملہ ہو، جاب کا معاملہ ہو، ڈیل بزنس کی ہو، ریجیکشن، فیلئر، آدمی کا دل ٹوٹتا ہے، فرسٹریشن بڑھتا ہے، بے چینی بڑھتی ہے، اور آدمی ناکامی کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا لیتا ہے. دیکھیے دنیا کی چھوٹی موٹی ناکامیاں، اس طرح کی جتنی بھی ناکامیاں ہیں اتنی بڑی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی برباد کی جائے. زندگی بہت قیمتی ہے. فیلئر سکسیس دن رات کی طرح زندگی میں لگا رہتا ہے. کتنے لوگ ہیں ایک بزنس میں فیل ہوئے، انہوں نے دوسرا بزنس شروع کیا اور اللہ رب العالمین نے اس میں ترقی دی ان کو. ٹھیک ہے پہلے بہت بڑے تھے، اتنے بڑے نہیں بنے، اوکے چل رہی زندگی. کتنے لوگ ہیں ایکسیڈنٹس ہوئے ان کے، لیکن اس کے باوجود ہاتھ کٹ گیا، پاؤں کٹ گیا، جی رہے ہیں. زندگی قیمتی ہے. کسی ایک نقصان کی وجہ سے، کسی ایک ناکامی کی وجہ سے آدمی زندگی کو برباد نہ کرے. اس سے بڑھ کے ایک انسان خودکشی کر لے. ریسیشن جب آیا تھا اس وقت میں کئی کیسز سننے میں آئے خودکشی کے. نکاح کی وجہ سے، نہ ہونے کی وجہ سے کئی بچیاں خودکشی کر لیتی ہیں. تو یہ جو چیز ہے، ناکامی اتنا آدمی دل کو لگا کے لیتا ہے کہ اس سے خودکشی کرتا ہے یا کسی اور گمراہی میں نکل جاتا ہے. اور اس سے بہت سے لوگ، عام طور سے عام لوگ جو ہیں پریشان رہتے ہیں. یاد رکھیے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے. نمبر 1، مصیبت سے پہلے گھبرانا ٹھیک نہیں. ایک آدمی مثال کے طور پر امتحان کے لیے بچہ جا رہا، نوجوان ہے، یا انٹرویو کے لیے جا رہا ہے، یا ہاسپٹل میں آپریشن ہے اس کے لیے جا رہے ہیں. فیل ہو گیا تو آپریشن، انٹرویو میں فیل ہو گیا تو، جواب نہیں ملا تو، ایگزام میں ناکام ہو گیا تو، انسان بعض اوقات
ایسی چیزوں کے لیے ڈرتا ہے جو بعض اوقات ہوتی نہیں. فرض کر لیجیے گاڑی پہ بیٹھے آپ, زندگی مشکل ہو جائے گی. ایک آدمی گاڑی چلانے کے لیے گاڑی میں سوار ہوا اور سوچ رہا, چالو کرنے سے پہلے, انجن سٹارٹ کرنے سے پہلے سوچ رہا اگر ایکسیڈنٹ ہو گیا تو. ڈاکٹر سوچ رہا ہے اگر آپریشن فیل ہو گیا تو. کوئی آدمی راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے, اگر میں ٹھوکر کھا کے گر گیا اور گڑھے میں گر گیا اور مر گیا تو زندگی رک جائے گی. ایک انسان کے لیے حوصلہ چاہیے کہ ارے جو ہوگا اللہ چاہے گا وہ ہوگا, اس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. یہ انسان کو آنے والے ڈر سے ایک قدم آگے پھلانگ کے اس کو جینا سکھاتا ہے. نہیں, کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں زندگی میں اٹیمپٹ نہیں کرتے ہیں فیلئر کے ڈر کی وجہ سے. اگر وہ کوشش کر لیتے تو کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر وہ کوشش کرتے کامیاب ہو جاتے ہیں, لیکن ناکامی کے ڈر اور اس کے ٹینشن کی وجہ سے وہ کوشش نہیں کرتے ہیں. تو یہ جو ڈر ہے یہ بھی انسان کو ناکامی کی طرف لے جاتا ہے. آدمی میں پہلی چیزیں ہونا چاہیے, جو اللہ چاہے گا ہوگا, شارٹ اینڈ سویٹ. جو اللہ چاہے گا ہوگا. فائدہ ہونا ہوگا تو فائدہ ہوگا, نقصان ہونا نقصان ہوگا. ٹرائی تو کریں گے, ساری احتیاط اپنی جگہ, احتیاط برتیں گے, سب کچھ کریں گے, گاڑی ٹھیک ٹھیک چلائیں گے. لیکن چلائیں گے, جانا ہے مجھ کو پہنچنے کے لیے گاڑی چلانا تو پڑے گا. ایکسیڈنٹ کے ڈر سے میں گاڑی روک کے کنارے نہیں بیٹھ سکتا پیڑ کے نیچے کہ بھائی چلاؤ کہ نہیں چلاؤ, چلاؤ کہ نہیں چلاؤ. زندگی رک جائے گی اس سے. نہ آپریشن کر رہا ہے, نہ گاڑی چلا رہا ہے, نہ کوئی آدمی کوئی دوسری چیزیں کر رہا ہے. ہر آدمی پریشان ہوگا. گھر میں عورت سوچ رہی ہے میں گیس کھانا بنانا ہے, اس کے لیے لائٹر سلگاؤں کہ نہیں, اگر دھماکہ ہو گیا تو. ایسا اگر ہر انسان فیوچر کے خوف کی بنیاد پر قدم نہ اٹھائے اور رک جائے, زندگی رک جائے گی. مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ پر اعتماد کریں, احتیاط کریں اور قدم اٹھائیں. خام خواہ ڈرتے نہ رہے, خام خواہ ڈر رہا ہے نہیں, جو ہوگا دیکھیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ حَقِيقَةٌ, ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے. وَمَا بَلَغَ عَبْدٌ حَقِيقَةَ الْإِيمَانِ حَتَّى يَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَهُ. کوئی مومن, کوئی بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا ہے, واقعی حق اس کا ایمان کمال درجے کا نہیں ہو سکتا ہے, جب تک کہ وہ اس بات پر یقین نہ کر لیں کہ جو چیز اسے پہنچی ہے وہ چوکنے والی نہیں تھی, اور وما اخطأہ لم یکن لیصیبہ, اور جو چیز اس سے چوک گئی وہ اس کو پہنچنے والی نہیں تھی. جو تکلیف اس کو پہنچی ہے چوکنے والی نہیں تھی, جو تکلیف نہیں پہنچی وہ پہنچنے والی نہیں تھی. اس کو امام احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے. معلوم ہے کہ ایمان انسان سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ بندہ اس بات کا یقین رکھے کہ جو اس کے ساتھ ہوا ہے وہ چوکنے والا نہیں تھا, جو نہیں ہوا وہ ہونے والا نہیں تھا. کتنے لوگ ہیں کاش کہ میرا وہ رشتہ ہو جاتا کتنا خوشحال میں ہوتا, کاش کہ وہ جاب مل جاتا میں کتنا خوشحال ہوتا. تو یہ جو یعنی ناکامیاں ہیں, کوئی چیز انسان چاہتا تھا اور وہ نہیں ملی, وہ ڈیل ہو جاتی نا, میں تو ہوا میں اڑتا, اب سیدھا پانی میں غوطہ لگا رہا ہوں. ہاں, کاش کہ وہ ہو جاتا. کتنے لوگ تو بڑھاپے تک یاد رکھتے ہیں ایک موقع تھا میرا زندگی میں آیا تھا, وہ موقع میں کاش کہ میں کر لیتا, ورنہ آج میں اس حال میں نہیں ہوتا ہے. میں پڑھا ہوتا تو ایسا ہوتا ہے, میں فلاں جاب پہ چلا جاتا انٹرویو میں تو ایسا ہوتا ہے, فلاں رشتے کے لیے ہاں بول دیتا تو ایسا ہوتا ہے, میں فلاں علاج کر لیتا, ایسا نہیں ہوتا آج. اسی میں آدمی زندگی بھر جیتا رہتا ہے. اس سے باہر نکلو. جو ہونا تھا ہوا, جو نہیں ہونا تھا وہ نہیں ہونا تھا. اگر آدمی اس بات کو مان لے تو وہ پاسٹ سے پریزنٹ میں آ جاتا ہے اور آگے فیوچر میں جانا آسان ہوتا ہے اس کے لیے.
وہ نہ ڈرتے 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 آ رہا ہے فیوچر کے اندر. کیوں بھائی؟ ایسا آدمی نہیں ہونے کی بھی غلطی ہو جاتی ہے. بھائی ایکسیڈنٹ ہوتا گیا بولے تو ہوتا. ایک آدمی یعنی غلطیاں کر جاتا ہے بے وجہ کے خوف کی وجہ سے. بعض اوقات انٹرویو میں جاتے ہیں کیا ہوتا معلوم نہیں, اور انٹرویو میں جو پوچھ رہا ہے یاد کر کے گیا سب نہیں آتا پہ, اس ڈر کی وجہ سے. صلاحیت تھی, تیاری تھی, لیکن صلاحیت اور تیاری پہ کیا غالب آ گیا؟ خوف. رشتے کے وقت میں الٹے سوال, الٹے جواب ہونے کا بھی رشتہ نہیں ہوا. کتنے لوگ اس طرح سے پھر ہوتے بعد میں اپنے آپ کو مطلب کیوں؟ خام خواہ کا خوف انسان کو ناکام کرتا ہے. کہ ایک آدمی تیاری پوری کرے اور قدم اٹھائیں اور اللہ کے سپرد معاملے کو کرے. اللہ نے دینا ہوگا دے گا, نہیں دینا ہوگا نہیں دے گا. اللہ اگر نہیں دینا چاہتا میں چھین سکتا اللہ سے؟ بھائی اللہ اگر نہیں دینا چاہتا ہے میں لے سکتا اللہ سے؟ نہیں. اور اللہ اگر دینا چاہتا ہے ساری دنیا مل کے روک سکتی؟ نہیں. تو ایک انسان اس حوصلے کے ساتھ زندگی میں قدم رکھے, یہ مسلمان ہے, یہ اللہ کو ماننے والا ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ اپنی ذات پر اس طرح سے بھروسہ کرے اور سوچے کہ میرے اوپر ہی سارا معاملہ ٹکا ہوا ہے, اس کے لیے ہو سکتا ہے کہ اس کی سوچ ویسی. ہم اللہ پہ بھروسہ رکھنے والے ہیں تو ہم اللہ پہ بھروسہ رکھ کے قدم اٹھائیں.